نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ معزز خواتین اسلام، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دین کے حصول کی خاطر آپ خواتین کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دین کو جاننے کے لیے، اس کے دین کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو چنا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ مجھے رپورٹ ملتی ہے یہاں کے تعلق سے کہ ماشاءاللہ العزیز کلمہ توحید پر باقاعدہ طور پر دروس بھی ہوئے اور اس کا ایک چھوٹا سا امتحان بھی ہوا۔ کافی خواتین جو ہے اس میں شریک ہوئیں، حصہ لیں، اور کافی خواتین اچھے نمبرات سے حاصل بھی کیں اور سرٹیفکیٹ بھی حاصل کی۔ بہت خوشی ہوئی کہ ایسے موقع ہونے چاہیے، دین سیکھنے کے لیے محفلیں منعقد ہونی چاہیے۔ خواتین کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کا علم دین سیکھنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں سورۃ توبہ کے اندر ایک آیت نازل ہوئی، اس میں اللہ فرماتے ہیں فلولا نفر من کل فرقہ، ہر جماعت میں سے یا لوگوں میں سے، معاشرے میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، وہ جماعت دین سیکھیں، دین سمجھیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، دین سیکھ کر کے، دین سمجھ کر کے اپنے قوم کو، اپنے گھر والوں کو دین سمجھائیں، ڈرائیں، بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی سورۃ توبہ کی جب جس کو ہم ایسے سال گزر رہے تھے جو جنگوں کے سال تھے، جہاد کے سال تھے۔ سن 5 ہجری کے بعد اسلام میں جہادات ہو رہے تھے۔ ان جہادوں کے وقت ایسے سمے اللہ تعالی علم دین سیکھنے کے لیے ایک جماعت کو ابھارا کہ ایسے افراد بھی جماعت میں سے ہونا چاہیے، معاشرے میں سے ہونا چاہیے جو علم دین سیکھ سکیں اور سیکھ کر لوگوں کو سکھا سکے، لوگوں کو سمجھا سکے۔ یہاں یہ آیت نازل ہونے کے بعد مرد تو مرد درکنار، عورتوں میں بھی علم دین حاصل کرنے کا جذبہ، علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ خواتین اس علم کو سیکھنے کی خاطر، اس علم کو حاصل کرنے کے جذبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کرنے لگی کہ اللہ کے رسول غلبنا الرجال، مرد ہم سے آگے بڑھ گئے، علم سیکھنے کے میدان میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے۔ کیسے آگے بڑھ گئے؟ وہ تو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں،
وہ بیٹھے اٹھے چلے پھرے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، مگر ہم عورتیں محروم ہیں اس سے، کیونکہ ہماری ذمہ داری گھروں کی ہے، لہذا ہمارے لیے بھی علم سیکھنے کا، علم سکھانے کا کوئی ایک دن مقرر کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے لیے فرمایا کہ فلاں دن فلاں ہفتے میں ایک بار فلاں دن تم جمع ہو جانا تاکہ تمہیں بھی وہاں پر میں علم سکھا سکوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی محفل میں جا کر کے علم سکھا کر کے آتے تھے حجاب میں۔ تو یہ جذبہ علم حاصل کرنے کا ہونا چاہیے، کیونکہ اس علم کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اس علم کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ محفل، جس محفل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، جس محفل میں اللہ کے دین کا ذکر ہوتا ہو، ایسی محفلوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اپنے پروں سے، گھیر لیتے ہیں فرشتے اپنے پروں سے، اور اللہ کی مخلوقات یہاں تک کہ سمندر کے اندر کی مچھلیاں، بلوں کے اندر کی چونٹیاں تک بھی علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسی محفل جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو تو اللہ تعالی وہاں پر آسمان میں اپنے مقرر فرشتوں کے پاس ان لوگوں کا، اپنے ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں جو دنیا میں اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں محفل میں۔ آپ دیکھیں، اگر انسان کا ڈھانچہ دیکھیں گے، انسان کا جسم اگر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جس طرح اعضاء عطا کیا ہے، پارٹس، انسان کے پارٹس آف دا باڈی اگر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ علم کے جو اعضاء ہیں وہ ایک آنکھ ہے، علم کے اعضاء میں سے زبان ہے، علم کے اعضاء میں سے دماغ ہے، علم کے اعضاء میں سے کان ہیں، سن کر کے علم حاصل کرتے ہیں، دیکھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں، بول کر کے، یاد کر کر کے علم حاصل کرتے ہیں، اسی طرح دماغ سے سمجھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ علم کے جتنے بھی چار اعضاء، دماغ، آنکھ، کان، زبان، جسم کے سب سے اوپر حصے میں رکھا ہے، جبکہ مال کا عضو کون سا ہے، مال کا پارٹ کون سا ہے، انسان کماتا کس لیے ہے، انسان محنت کس لیے کرتا ہے، پیٹ کے لیے کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے پیٹ کا عضو رکھا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو رکھا ہے، کیونکہ ان ہاتھوں کے ذریعے انسان کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے اونچے درجے میں علم کے اعضاء کو رکھا ہے، پھر عمل کے اعضاء کو رکھا ہے، پھر مال کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ اس اندازے سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت علم کے اعضاء کو سب سے اونچا رکھنا، گویا علم کی بڑی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ علم بھی خصوصی طور پر علم دین کی فضیلت، علم دین کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں، ہماری شریعت مطہرہ میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی کتا برتن میں منہ ڈال دیں، پیالے میں منہ ڈال دیں، تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھلا جائے، ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ مٹی سے، پھر بقیہ مرتبہ پانی سے دھلا جائے۔ اس کے برعکس یہ کون سا کتا؟ عام کتا، عام کتا اگر برتن میں منہ ڈال دیں تو اسے دھلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی ٹرینڈ کتا ہو، ایجوکیٹڈ کتا اگر ہو، وہ اگر آپ کے لیے شکاری کتا ہے، ٹرینڈ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، اس کتے کو اگر تم بسم اللہ بول کر کے بھیجتے ہو اور وہ آپ کے لیے کوئی شکار پکڑ کر کے لاتا ہے اور وہ شکار مر بھی جاتا ہے، شکاری کو پکڑا ہے وہ مر بھی جاتا ہے وہ شکار، تو ایسی صورت میں آپ کو وہ کھانا حلال ہے، آپ کے لیے وہ گوشت۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے
کہ علم دین کی اہمیت کتنی ہے اسلام میں۔ جنگ بدر ہوئی، ایک مشہور جنگ، پہلی جنگ، عالمی جنگ اسلام کی، سن 2 ہجری میں۔ اس جنگ میں کافروں کے تقریباً 70 قیدی آئے، مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ ان 70 قیدیوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا؟ کچھ لوگوں سے چھوٹا موٹا فدیہ لے کر کے بھیج دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ قیدیوں میں جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے، تعلیم یافتہ لوگ تھے، ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ ہمارے مدینے کے مسلمان بچوں کو وہ تعلیم سکھائیں، وہ تعلیم سکھانا ہی ان کے لیے جو ہے رہائش کا ذریعہ بنا۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں آپ کا پہلا مرکز، پہلا مدرسہ، پہلا سینٹر، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تزکیہ کرتے تھے، انہیں توحید کی تعلیمات دیتے تھے، وہ کوہ صفا کے پاس تھا۔ کوہ صفا کے پاس تھا وہ، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اکٹھا کرتے تھے اور صحابہ کو تعلیم دیتے تھے۔ اس کے برعکس اس کے مقابلے میں آپ جب مدینہ آئے، ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو آپ نے مسجد النبوی کو درسگاہ کا ذریعہ بنایا۔ وہیں پر صفا، اہل صفا جس کو کہا جاتا ہے، صفا چبوترے کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے صحابہ اکرام کو علم سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ اگر ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو علم حاصل کرنے کی طرف اسلام ہماری توجہ دلاتا ہے، بلکہ ہماری قرآن کریم کی پہلی وحی، پہلی آواز اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ، تعلیم حاصل کر، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب تعلیم کون سی حاصل کریں؟ تعلیم، دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، یہ لوگوں نے تقسیم کر دیا ہے۔ اس میں بہت بڑی ایک چال ہے۔ علم ہے، مگر خصوصاً علم دین حاصل کرنا اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کی پہچان، وہ علم، کوئی ایک انسان ڈاکٹر بن گیا ہے، بڑا انجینئر بن گیا ہے، بڑا سائنٹسٹ بن گیا ہے، مگر رب کی معرفت نہیں معلوم اس کو، شریعت کی نظر میں جاہل انسان ہے، وہ اللہ کو نہیں پہچان پایا، جاہل انسان ہے وہ شریعت کی نظر میں۔ ایک بڑے سے بڑا ڈاکٹر بن گیا ہے، نبی کی معرفت نہیں ہے اس کو، جاہل انسان ہے۔ بڑے سے بڑا انجینئر بن گیا ہے، اس کو اسلام کی پہچان نہیں ہے، اسلام کیا چیز ہے نہیں معلوم ہے، شریعت کی نظر میں وہ جاہل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ بنیاد اور اہمیت کس کو دی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تیرے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی رب کی معرفت ہو، اللہ کیا چیز ہے، رب العالمین کون ہے، رب العالمین کے نام کیا ہیں، رب العالمین کی صفات کیا ہیں، رب العالمین کی ربوبیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کیا ہے، اس کی عبادت کیسی کرنی ہے، اس کی بندگی کیسی بجا لانی ہے۔ اگر یہ پہچان ہی نہیں ہے تو شریعت کی نظر میں جاہل ہے وہ۔ اسی لیے علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور خصوصاً خواتین کے لیے علم کا حاصل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ ہماری شریعت اتنی دور اندیشی دیتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے مردوں کو ابھارتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جب نکاح کرنے کا ارادہ کرتے ہو، رشتہ دیکھنا چاہتے ہو، تو فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، عموماً لوگ 4 چیزیں دیکھتے ہیں نکاح کرتے وقت، لدینها ولحسبها ولمالها ولجمالها فظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عموماً 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں نکاح میں، خاندان دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، اور مال دیکھتے ہیں، دین دیکھتے ہیں،
اور ساتھ ساتھ میں اس کی خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تین چیزیں، مال، خاندان، خوبصورتی، سائڈ میں رکھے. اگر دین تمہیں مل گیا، اخلاق تمہیں مل گئی، تو فوری تم نکاح کر لو. فظفر بذات الدین تربت یداک، تم دین کو ترجیح دو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو کیوں دیندار عورت کا اختیار کیا جائے نکاح میں؟ کیونکہ اگر عورت دیندار رہی، عورت اگر تعلیم یافتہ رہی، عورت علم کا شوق رکھنے والی رہی، تو کہتے ہیں کہ عورت کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. بچہ یا بچی کا پہلا مدرسہ عورت کی گود ہے. اگر وہ گود خود ان ایجوکیٹڈ رہے، تعلیم سے دور رہے، دین اس کو نہیں معلوم، پردہ اس کو نہیں معلوم، نماز کا طریقہ اس عورت کو نہیں معلوم، نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ عورت جو ہے روزہ رکھتی نہیں ہے، کچھ دین کے بارے میں نہیں معلوم، اگر اس کے گھر بچہ آ جائے تو بھلا وہ بچے کو دیندار کیسے بنائے گی؟ بھلا وہ اپنی بچی کو دیندار کیسے بنائے گی؟ اس لیے عورت کا خصوصاً علم حاصل کرنا شریعت مطہرہ میں مطلوب ہے. اور صحابیات کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ابھارتے ہوئے کہا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی دگنا اجر دے گا، ڈبل اجر دے گا اللہ تعالی. اس میں سے ایک آدمی وہ جس کے پاس ایک لونڈی ہو، اس لونڈی کو اس نے تعلیم سکھایا ہو، اس کو ادب سکھایا ہو، ادب سکھانے کے بعد اس کو آزاد کر دیا ہو، اور آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا ہو. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر عمل میں دگنا اجر دیں گے، ڈبل اجر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو. اللہ اکبر. سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں کہ اپنی عورت کو اگر لونڈی بھی ہے وہ عورت، اس کو دین سکھاؤ، تعلیم سکھاؤ. کیوں؟ ایک عورت کا علم دین سیکھنا گویا وہ پورا ایک گھر کا دین سیکھنا ہے، پورا گھر کا علم حاصل کرنا ہے. وہ دین سیکھے گی، نماز جانے گی، نماز 5 وقتہ اس کے اوپر فرض ہیں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انجام کیا ہوگا، عذاب کیا ہوگا، یہ چیز جائے گی، اپنے گھر والوں کو ابھارے گی، ترغیب دلائے گی، اپنے شوہر کو جگائے گی، اپنے بچوں کو جگائے گی، نماز کے وقت سب کو نماز کی طرف توجہ دلائے گی، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، گھر کو قبرستان نہیں بنایا جائے گا. سبحان اللہ. تو وہ ایک گھر، ایک عورت کا علم حاصل کرنا گویا ایک پورے گھر کا علم حاصل کرنے کے برابر ہے. اس کے مقابلے میں اگر عورت غیر دیندار ہو، دین ہی نہیں جانتی، توحید ہی نہیں جانتی ہے، عقیدہ توحید ہی نہیں جانتی، اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اللہ کی ربوبیت نہیں جانتی، اس کو یہ معلوم نہیں کہ توحید ربوبیت کیا ہے. اگر اس کا شوہر کوئی پریشان ہو کر آ جائے، یا پھر اس کا بچہ اگر بار بار بیمار پڑتا رہے، تو الفور گھر کے اڑوس پڑوس سے معلوم کرے گی، کوئی بھی کہہ دے گی کہ بچہ تمہارا بار بار بیمار ہو رہا ہے، نظر لگ گئی اس کو، جاؤ فلاں بابا کے پاس جاؤ، فلاں صاحب کے پاس جاؤ، وہ آپ کو دھاگا باندھیں گے، تعویذ باندھیں گے، پھر دیکھنا تمہارے بچے کو نظر نہیں لگے گی. اب کیا کرے گی ایسی عورت جو دین نہیں جانتی؟ دوڑے گی، فوری طور پر دوڑے گی، کالا دھاگا بندھوائے گی، تعویذ بندھوائے گی اور آ جائے گی. تعویذ کیا ہے؟ تعویذ کیا عقیدہ ہے تعویذ سے ہمارا؟ ایک کالے دھاگے سے کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ ایک کالا ٹیکا جو کاجل کا چہرے پر بچوں کے لگاتے ہیں، کیا عقیدہ ہے ہمارا کہ کاجل کا ٹیکا بچے کو بیماری سے دور کر دے گا؟ یہ دھاگا ہاتھ میں جو باندھتے ہیں بچے کی بیماری دور کر دے گا؟ یہ تعویذ مصیبتوں کو دور کر دے گی، ایک دھاگا دور کر دے گی. اس کے مقابلے میں جو عورت توحید کو جانتی ہے، جو عورت توحید کو جانتی ہے، اللہ کی ربوبیت کو جانتی ہے، وہ فٹاک سے کہے گی کہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر یہاں پر ایک تن کا ایک پتا ہل نہیں سکتا، ایک ذرہ اڑ نہیں سکتا، لہٰذا یہ دھاگا تھوڑی کچھ بگاڑے گا، تھوڑی کچھ کسی کی مصیبتیں دور کرے گا، تھوڑی کسی کی بیماریاں دور کرے گا یہ دھاگا؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس لیے عورت کا دین سیکھنا،
عورت کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہ شوق، آپ لوگوں کا یہ شوق، ہفتے میں ایک بار آنا، کم از کم ایک بار یہ وقت نکالنا علم سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، خصوصاً توحید سیکھنے کے لیے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس کو نعمت سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس موقع کو، اس میرے عمل کو میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے باقی رکھے. اللہ سے دعا کریں. اور اسلام جہاں مرد کو علم سیکھنے کی طرف توجہ دلاتا ہے، وہیں پر اسلام جو ہے عورت کو بھی علم سیکھنے کی طرف توجہ دلاتا ہے. اسلام کہیں بھی عورت کو تعلیم سے نہیں روکتا. ہاں، شرط یہ ہے اگر عورت ڈاکٹر بننا چاہتے، اسلام میں ضرور اجازت ہے. عورت کچھ اور علم حاصل کرنا چاہتی ہے اونچی، اسلام میں ضرور اجازت ہے، مگر ہاں شرعی حدود میں رہ کر. اگر شرعی حدود نہیں ہے تو ایسے وقت اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا. اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ عورت اپنا پردہ وردہ سب کچھ چھوڑ کر کے علم حاصل کرے. یہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام شرعی دائرے میں رہ کر کے ہر چیز سیکھنے کی مکمل اجازت دیتا ہے. عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر خواتین کو دیکھیں گے، صحابیات کو دیکھیں گے، وہ صحابیات اور وہ خواتین میں بھی علم کا اتنا جذبہ تھا اور علم میں ان کی اتنی پکڑ تھی کہ وہ صحابہ سے علم کے معاملے میں چیلنج کرتے تھے. صحابہ سے چیلنج کا مطلب علم کے معاملے میں اتنی پکڑ تھی، قرآن پر ان کی اتنی گہری نظر تھی، حدیث پر ان کی اتنی گہری نظر تھی. صحابہ اکرام سے چیلنج. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا. انہوں نے اللہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بات معلوم ہوئی کہ کچھ عورتیں اپنے دانت گدواتی ہیں. یعنی دانتوں کو جیسے آج کل کے میک اپ میں ہے کہ دانتیں اگر دانتیں اونچ نیچ ہو، چھوٹے بڑے دانتیں ہوں تو اس کو لیول کیا جاتا ہے، گھس کر کے دانتوں کو لیول کیا جاتا ہے. شریعت میں یہ منع ہے. اسی طرح ٹیٹو لگانا، ٹیٹو لگوانا جسم پر، شریعت میں یہ بھی منع ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتفلجات. فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ٹیٹو لگانے والی، ٹیٹو لگوانے والی، اپنے دانتوں کو گودنے والی، دانتوں کو گندوانے والی، اور اپنی پیشانیاں بنانے والی. مطلب پیشانیاں جو اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر دیتا ہے اس کو کاٹ کر کے نئے پیشانیاں لگانا. جو بال اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر نیچرل دیا ہے ان بالوں کو کاٹنا. فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر. اس کے بعد ایک خاتون کو یہ بات پہنچی. یہ خاتون سیدھا چیلنج کرتے ہوئے آئی کہ میں نے کتاب اللہ کو پڑھ دیا. اللہ کی لعنت ہے مطلب اللہ کی لعنت ہے مطلب قرآن کریم میں ہونا چاہیے یہ لعنت. تو یہ عورت آئی کہ میں نے قرآن کریم الف لام میم سے لے کر کے من الجنت والناس تک پورا قرآن پڑھ دیا ہے، مگر قرآن میں تو یہ بات کہیں بھی لکھی ہوئی نہیں ہے، آپ کیسے کہہ دیے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم نے قرآن کریم میں یہ آیت پڑھا ہے اطیع اللہ واطیع الرسول یا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ؟ کہا کہ ہاں. کیا معنی ہے اس کے؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یا جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ ٹیٹو لگانے والی، ٹیٹو لگوانے والی، دانتوں کو گوندنے والی، گندوانے والی، پیشانیوں کے بال اکھاڑنے والی، ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو یہاں پر دیکھیے بات پتے کی یہ ہے کہ ایک خاتون قرآن کریم پر ان کی کتنی گہری نظر تھی، ایک آیت پر کتنی گہری نظر تھی. چیلنج کرتے ہوئے آئی کہ میں نے سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک پڑھ لیا، قرآن میں اس درمیان میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے، لہٰذا آپ نے کیسے کہا؟
تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہ حدیث رسول ہے. تو یہاں پر اس سے نوٹ کیا جاتا ہے یہ بات کہ عورتیں کتنی تعلیم یافتہ تھیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فقیہہ ہے، فقیہہ یعنی صحابہ اکرام ان کے پاس، تابعین ان کے پاس آ کے حدیث لے کے جاتے، علم سیکھ کے جاتے ان کے پاس، پردے میں رہ کر کے، پردے کے پیچھے ان کے پاس آتے، کیا تم نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، کوئی بات تم نے سنی ہے، علم سیکھ کر اور علم لے کر کے جاتے تھے. اور اگر آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہا چوتھے نمبر پر آتی ہیں، آپ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والی، بڑی فقیہہ تھی، بڑی ایجوکیٹڈ تھی، علم دین پر بہت گہری نظر تھی، بہت رسوخ رکھتے تھے علم میں. ایک عورت آئی، آ کر کے کہا ما بالنا الحائض نقضی الصوم ولا نقضی الصلاۃ، ہم حائضہ عورتوں کو ایسا کیوں حکم دیا گیا ہے کہ ہم روزے کی قضا کرتے ہیں مگر نماز کی قضا نہیں کرتے؟ ایسا کیوں ہے عورتوں کے ساتھ کہ جیسے روزے کی قضا ہے ویسے نمازوں کی بھی قضا ہونا چاہیے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا هل انت حروریہ، دیکھیں بڑی پتے کی بات، هل انت حروریہ، کیا تو دین کو اپنے عقل کے پیمانے پر سمجھنا چاہتی ہے؟ میں سوال کر لوں بہنوں سے، دین کو کیسے سمجھنا ہے ماں؟ کیسے سمجھنا ہے؟ قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھنا ہے؟ جیسے ہمارے صحابہ نے سمجھا ہے، جیسے ہمارے صحابہ سمجھے ہیں ویسے سمجھنا ہے. صحابہ نے کیا مطلب بتایا ہے، صحابہ کے بعد تابعین، ہمارے سلف کیسے سمجھے ہیں ویسے. ہم عقل کو سامنے رکھ کر کے دین کو نہیں سمجھ سکتے، ورنہ جو ہے عقل کو اگر ہم ترجیح دیں گے. ہاں، آپ کو مسح کا مسئلہ معلوم ہے؟ ساکس اگر پہنے تو مسح کرنا ہے یا دھلنا ہے؟ بولیے، میں سوال کر رہا ہوں. مسح کرنا ہے. کہاں مسح کرنا ہے؟ اوپر نیچے؟ اوپر. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخفین اولا من اعلاہ، اگر دین کو عقل سے سمجھنا ہوتا تو ساکس کو کہاں مسح کرنا ہوتا؟ اوپر یا نیچے؟ نیچے. کیوں؟ چلتے وقت گندگی کہاں لگتی ہے؟ نیچے لگتی ہے. مسح کہاں کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں. اگر ہم عقل سے سمجھیں گے تو کیا بات کہے گی؟ نیچے. مگر دین کو ہم ایسے ہی لینا ہے جیسے صحابہ نے لیا ہے، جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، جیسے رسول نے سمجھایا ہے ویسے ہی سمجھنا ہے. ہم ان کی سمجھ کو ہٹا کر کے اپنی عقل کو، ہاں اس کا مطلب یہ فجر کی نماز ایسا کئی کو مشکل ہے، ہمیں 8 بجے پڑھ لیتی، 9 بجے پڑھ لیتی، ہماری عقل میں جیسے آئے ویسے سمجھیں گے تو نہیں ہوگا دین. دین کو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے صحابیات سمجھے ہیں، جیسے صحابہ سمجھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی عورت، آ کر کے کہا کہ ہم عورتوں کو، حائضہ عورتوں کا ایسا کیوں حکم ہے، ایسا کیوں کہ ہم روزوں کی قضا کرتے ہیں، ہے نا، روزوں کی قضا کرنا ہے مگر نماز کی قضا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا هل انت حروریہ، تو دین کو عقل سے سمجھنا چاہتی ہے؟ ہمیں یہی سے ہی حکم دیا گیا ہے، شریعت میں جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے ہی. ورنہ اگر ہم چھوٹی موٹی عقل لے کر کے بیٹھے یہ کیا بھائی اسلام میں پردہ باندھو، برقع پہنو، نوز پیس لگو، اتنا کنجسٹڈ ہمارے اسلام میں بول کر عقل سے سمجھنا چلا گیا تو مشکل بات ہے. اسلام میں کوئی چیز حکم آ گیا، اللہ نے پیدا کیا عورت کو بھی مرد کو بھی، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ عورت کے لیے کون سے قوانین ہونا چاہیے اور مرد کے لیے کون سے قوانین ہونا چاہیے. ہم ایک انسان ہو کر، ایک بندہ ہو کر ہم اپنے عقل کو ٹھکانے پر لائیں گے تو مشکل ہو جائے گا. اسی لیے دین کو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور صحابیات کو سمجھائے ہیں. عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک طرف تو عائشہ رضی اللہ عنہ فقیہہ تھیں، اور دوسری طرف ام دردہ رضی اللہ عنہ وہ بھی بڑی فقیہہ تھیں. ان کے تعلق سے آتا ہے، بیان کرتے ہیں راوی کہ ام دردہ رضی اللہ عنہ نماز میں دوسرے تشہد میں
کیسے بیٹھتی تھی دوسرے تشہد میں؟ نماز کا طریقہ جیسے مرد بیٹھتے ہیں ویسے. مطلب ہماری نماز، مردوں کی بھی نماز سیم ہے اور عورتوں کی نماز بھی سیم ہے. نمازیں کوئی الگ الگ نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طور پر پریکٹیکلی جو نماز پڑھ کر کے بتایا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. پیچھے مرد، پیچھے عورتیں تھیں اور سامنے مرد تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر کے نماز کا پریکٹیکل طریقہ بتایا. مردوں کا طریقہ بھی ایک ہی ہے، عورتوں کا طریقہ بھی ایک ہی ہے. نماز دوسروں دونوں کی الگ الگ نہیں ہے. الغرض میرا کہنے کا مطلب، ایک علم دین کی فضیلت ہے، یہ چیز پر میں نے بات کی. دوسری چیز میں نے یہ کہی کہ خصوصاً عورت کا پڑھنا، دین کا حاصل کرنا. ایک عورت دین اگر حاصل کر رہی تو پورا گھر دین حاصل کر رہا ہے، کیونکہ گھر کی ذمہ دار عورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک اپنی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھے جائیں گے. کل قیامت کے دن عورت اپنی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھے جائے گی. کیا کی ذمہ داری؟ شوہر جو گھر کی ذمہ داری اس کو دیا ہے، اس کے اولاد کی ذمہ داری تربیت کے سلسلے میں، اسی طرح سے دیگر ذمہ داریاں، گھر کو پاک صاف رکھنا، شوہر کی خدمت کرنا، گھر کا کام کاج کرنا، بچوں کی ذمہ داری اٹھانا. اللہ رب العزت خواتین کے لیے یہی چیز رکھی. اب یہ چیز، جو چیزیں انجام دینا ہے، شوہر کی خدمت کرنا ہے، بچوں کی تربیت کرنا ہے، اگر تعلیم حاصل کر کے یہ سب کام کریں گے تو صحیح معنی میں یہ ذمہ داری نبھائی جائے گی، ورنہ یہ ذمہ داری صحیح معنی میں نبھائی نہیں جائے گی. اور تیسری چیز میں نے یہ بتائی کہ خصوصاً عورتوں کا علم دین حاصل کرنا، اسلام اس کو بہت زیادہ زور دیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوہروں کو کیا حکم دیے کہ اگر اپنی عورتیں مسجد جانے کے لیے اجازت طلب کریں تو ان کو نہیں روکنا چاہیے. ان کو نہیں روکنا چاہیے. جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، اس میں دین کی باتیں ہوتے ہیں، عورتوں کو بھی سیکھنے کو ملتا ہے. دین اسلام جیسے مردوں کے لیے آیا ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی آیا ہے. جہاں اللہ رب العزت نمازی مردوں کے لیے خوشخبری دی ہے، وہیں پر نمازی عورتوں کے لیے بھی خوشخبری دی ہے. قرآن کیا فرماتا؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، نمازی مرد، نمازی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے ذکر کرنے والے عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. ہم نے سب کے لیے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، جیسے جیسے وہ عمل کریں گے، انہوں مرد ہیں ان کو ڈبل اجر ملے گا، یہ عورت ہے ان کو کم اجر ملے گا. نہیں، اسلام میں آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو حضرت مریم علیہ السلام کی زندہ مثال، صدیقہ پورے مردوں کے لیے، پورے عورتوں کے لیے، پورے عالم کے لیے ان کی ایک مثال ہو گئی. حضرت مریم، حضرت آسیہ علیہ السلام کا صبر پوری امت کے لیے ایک طرح سے نصیحت ہے، عبرت ہے. الغرض اسلام یہی تعلیمات دیتا ہے. میں دوبارہ جو ہے آپ لوگوں کو خوشخبری سنا رہا ہوں، دوبارہ جو ہے آپ لوگوں کو میں ہمت افزائی دے رہا ہوں، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ یہاں ہفتے میں ایک مرتبہ علم دین، اپنی گھر کی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں، گھر کی ذمہ داریاں، اسکول کے بچوں کی اسکول کی ذمہ داریاں، بچوں کی طبیعت کی ذمہ داریاں، یہ سب نبھا کر کے آپ جو دین کے لیے وقت نکال رہی ہیں، واقعی تم بڑی خوش نصیب عورتیں ہو. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر یہ عمل برقرار رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو، ہم تمام کو علم دین سیکھنے، علم دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائیں.
آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك